السلام علیکم۔ آپ کا شک غلط نہیں تھا۔ پکڑے جانے والے ملزمان نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ انہیں آپ کو آپ کی فیملی سمیت قتل کرنے کا کام آپ کے والد نے ہی سونپا تھا اور اس کے بدلے خطیر رقم ادا کی تھی۔ اگر اتفاق سے مس لارا کو سیکیورٹی گارڈ سے رابطہ کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی تو قاتل اپنا کام پورا کر ڈالتے۔ ہمارے ماہرین نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس کے مطابق آلۂ قتل کے طور پر جس گیس کو استعمال کیا جا رہا تھا وہ نہایت زہریلی ہے اور سانس کے ذریعے جسم میں داخل ہونے کے بعد 5 منٹ کے اندر اندر انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ آپ خوش قسمت تھے کہ اس مہلک گیس کا شکار ہونے سے بچ گئے۔ میری طرف سے آپ کو نئی زندگی مبارک ہو۔ وہ دونوں میاں بیوی اس وقت اپنے اپارٹمنٹ کے قریبی پولیس اسٹیشن میں موجود تھے جہاں انہیں فون کر کے بلایا گیا تھا اور اب وہ اسی آفیسر کے روبرو تھے جس نے لارا کے اپارٹمنٹ میں ان تینوں کے بیانات لیے تھے۔ وہ اس کیس کا تفتیشی آفیسر تھا اور اپنی تفتیش کے بعد اس بات کی تصدیق کر رہا تھا کہ رات کے اندھیرے میں انہیں قتل کرنے کی سازش کرنے والا کوئی اور نہیں، کشور کا سگا باپ چودھری افتخار عالم شاہ ہے۔ پھر آپ نے اصل مجرم کے خلاف کیا کارروائی کی؟ کشور نے اسپاٹ سے تاثرات کے ساتھ آفیسر سے سوال کیا۔ نیو یارک میں قیام کے دوران اس نے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی کو خاصا رواں کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ کافی ذہین لڑکی ہے جسے حویلی کی چار دیواری میں محدود رکھنے کے بجائے اگر حصول تعلیم کے لیے باہر نکلنے کا موقع دیا جاتا تو وہ تعلیم کے میدان میں کافی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیتی۔ افسوس کہ ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکے۔ وہ واردات سے کئی گھنٹے پہلے نیو یارک سے نکل چکا تھا۔ ریکارڈ کے مطابق اس وقت وہ دبئی میں موجود ہے اور ظاہر ہے وہاں سے ہم اسے گرفتار نہیں کر سکتے۔ خوش اخلاقی سے پولیس آفیسر نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے صاف گوئی سے جواب دیا۔ پولیس والا ہونے کے باوجود اس کا انداز دوستانہ تھا اور ایسا شاید اس لیے تھا کہ وہ پاکستان کے بجائے نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کا حصہ تھا، ورنہ ہماری پولیس کا جو طریقہ کار ہے اس میں مجرم سے زیادہ مدعی کی درگت بن جاتی ہے اور وہ خود کو پولیس کے چکر میں پھنسانے کے بجائے انصاف کے حصول کے بغیر خاموش ہو کر ایک طرف بیٹھ جانے کو اپنے حق میں زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بالکل ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ گئے ہیں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ آپ کے بھائی مراد شاہ کی نگرانی کر رہا ہے۔ ممکن ہے اس طریقے سے اس کیس میں کوئی پیش رفت ہو سکے۔ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پولیس آفیسر نے بتایا، میرے بھائی کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرے ہمدرد اور بہی خواہ ہیں۔ کشور نے فوراً مراد شاہ کی صفائی پیش کی۔ ہم پولیس والوں کی تربیت میں شامل ہے کہ ہم ہر شخص پر شک کرتے ہیں۔ آپ نے جو حالات بیان کیے تھے ان کے مطابق ایک خیال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ آپ کا بھائی بظاہر انجان بن کر آپ کے والد کی معاونت کر رہا ہو اور اسی نے پہلے جان بوجھ کر اپنے گھر میں آپ لوگوں کا سامنا کروایا ہو اور پھر آپ کا ایڈریس بھی آپ کے والد کو فراہم کر دیا ہو۔ اس طریقہ کار سے انہیں ایک فائدہ یہ حاصل رہے گا کہ ناکامی کی صورت میں اپنے بھائی سے رابطے میں ہونے کے باعث آپ لوگ ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکیں گے اور انہیں دوبارہ حملہ کرنے میں آسانی رہے گی۔ پولیس آفیسر نے ایک خوفناک خیال پیش کیا جسے سن کر کشور دہل گئی۔ میں یقین نہیں کر سکتی کہ مراد بھائی میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں، وہ بے یقینی کے عالم میں بڑبڑائی۔ ہو سکتا ہے آپ کا یقین صحیح ہو، لیکن ہم تو اپنے طریقہ کار کے مطابق ہی کام کریں گے۔ اس طرح کچھ نہیں تو اتنا فائدہ تو ہوگا کہ ہم آپ کے والد کی دوبارہ نیو یارک میں آمد سے باخبر ہو سکیں گے۔ پولیس آفیسر نے اس سے اختلاف نہیں کیا۔ بہرحال فی الحال آپ لوگ محفوظ ہیں اور آرام سے اپنے اپارٹمنٹ میں رہ سکتے ہیں۔ کسی مسئلے کی صورت میں فوراً ہم سے رجوع کیجیے گا، ہم ہر ممکن طور پر آپ کی مدد کریں گے۔ پولیس آفیسر کے یہ جملے اس بات کا اشارہ تھے کہ اس نے انہیں جس مقصد کے تحت بلایا تھا وہ پورا ہو چکا ہے، چنانچہ اب وہ وہاں سے جا سکتے ہیں۔ تھینک یو آفیسر۔ آفتاب فوراً ہی کھڑا ہو گیا اور اس کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ آپ کا تعاون اور اچھا رویہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ پولیس آفیسر اس کی بات کے جواب میں محض ذرا سا مسکرایا اور اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ اگر شہری خود پولیس سے تعاون کریں تو پولیس زیادہ بہتر طریقے سے ان کی مدد اور حفاظت کر سکتی ہے۔ آپ ہوشیار رہیے گا۔ بے شک اصل شخص فرار ہو گیا ہے لیکن وہ دور رہ کر بھی کرائے کے کسی قاتل کو دوبارہ ہائر کر سکتا ہے۔ پولیس آفیسر نے اسے متنبہ کیا، جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کا کیا ہوا؟ آفتاب کے ساتھ ہی کشور نے بھی کرسی چھوڑ دی تھی۔ اب وہ لوگ کھڑے کھڑے ہی پولیس آفیسر سے بات کر رہے تھے۔
پولیس آفیسر نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ ہماری کسٹڈی میں ہیں، ان سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ ان پر صرف آپ کے اپارٹمنٹ پر حملہ کرنے کا الزام نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان سے ان کے تمام اگلے پچھلے کارنامے اگلوانے ہیں۔ اس کے بعد ہی عدالت ان کے لیے کسی مناسب سزا کا فیصلہ سنا سکے گی۔ پولیس آفیسر نے جواب دیا اور اپنے سامنے رکھی ایک فائل کھول کر اس میں مصروف ہو گیا۔ یعنی اب اس کے پاس کسی سوال کا جواب دینے کی فرصت نہیں تھی۔ کشور اور آفتاب وہاں سے باہر نکل آئے۔ کیا واقعی مراد بھائی ابا جی سے ساز باز کر سکتے ہیں؟ باہر آ کر کشور نے الجھے ہوئے انداز میں آفتاب سے استفسار کیا۔ بظاہر تو وہ ایسے نہیں لگتے، لیکن کسی بھی انسان کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ویسے بھی بعض لوگ زہر کی بجائے مٹھاس سے مارنے کے قائل ہوتے ہیں۔ کیا معلوم تمہارے بھائی کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہو؟ آفتاب نے محتاط الفاظ میں اس کے سوال کا جواب دیا۔ لیکن مراد بھائی ایسے نہیں ہیں، مجھ سے تو وہ سب بہنوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ میرے خلاف اتنی بڑی سازش کریں؟ کشور اب بھی بے یقینی کا شکار تھی۔ میں خود بھی اس سلسلے میں آپ پر زور نہیں دینا چاہتا، لیکن بعض معاملات ایسے ہیں جنہوں نے مراد بھائی کو مشکوک بنا دیا ہے۔ اگر ہم ان کے اپارٹمنٹ میں چودھری صاحب سے ہونے والے ٹکراؤ کو اتفاق تسلیم کر لیں، تب بھی یہ الجھن اپنی جگہ برقرار رہے گی کہ چودھری کو ہمارے اس اپارٹمنٹ کا پتہ کس طرح چلا جہاں ہم رہ رہے ہیں، حقائق کیا ہیں، یہ تو وقت کے ساتھ سامنے آ جائیں گے۔ لیکن فی الحال ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس نے نرمی سے کشور کو سمجھایا تو وہ قائل ہونے والے انداز میں سر ہلانے لگی، پھر شکوہ کرنے والے انداز میں بولی، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ابا جی ہمیں دیکھ کر نہ چلے نہیں بیٹھیں گے، اور وہی ہوا۔ جانے انہوں نے کیسے ہمارا پتہ حاصل کیا اور کرائے کے قاتلوں کو دوڑا دیا۔ خود وہ مزے سے دبئی جا کر بیٹھ گئے ہیں، لیکن مجھے آفیسر کی اس بات سے مکمل اتفاق ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم پر دوبارہ حملہ ضرور کریں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم ایک بار پھر اپنی موجودہ جگہ سے کہیں اور شفٹ ہو جائیں، اور مراد بھائی کو بھی اس جگہ سے آگاہ نہ کریں۔ وہ دونوں کیب میں بیٹھ چکے تھے اور ڈرائیور کے نقش و نگار سے اس کی قومیت کا اندازہ لگانے کے بعد اطمینان سے اردو میں بات چیت کر رہے تھے۔ میرے دل میں بھی یہ خیال تھا، لیکن صرف اس لیے زبان پر نہیں لایا کہ بار بار کی نقل مکانی آپ کے لیے ذہنی الجھن کا باعث بنتی ہے۔ کوئی بات انسان کو کتنی ہی ناگوار گزرے، لیکن وہ اپنے نصیب سے تو نہیں بھاگ سکتا۔ ہم مجبور ہیں کہ ہمارے نصیب میں یہ خانہ بدوشوں کی سی زندگی لکھ دی گئی ہے۔ آپ بتائیں، آپ کے ذہن میں نیو یارک سے نکل کر کہاں جانے کا خیال ہے؟ کشور نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا، میں جب یہاں آ رہا تھا تو شہریار صاحب نے مجھ سے اپنے ایک دوست مصطفیٰ خان کا ذکر کرتے ہوئے اس کا ایڈریس دیا تھا۔ مصطفیٰ خان آرلینڈو میں رہتا ہے، بڑی پرسکون اور قدرتی نظاروں سے مالا مال جگہ ہے، لیکن میں نے صرف اس خیال سے رہائش کے لیے نیو یارک کا انتخاب کیا تھا کہ گنجان آبادی والے بڑے شہروں میں خود کو گم کر لینا زیادہ آسان ہوتا ہے، لیکن جب قسمت ہی گرداب میں پھنسی ہو تو تدبیریں اسی طرح ضائع ہو جاتی ہیں۔ موجودہ صورتحال نے اسے بھی تھوڑا سا اداس کر دیا تھا۔ گزشتہ رات ہونے والے قاتلانہ حملے کے بعد اسے ایسا لگ رہا تھا کہ ساری بھاگ دوڑ بیکار گئی، اور اتنی دور آنے کے بعد بھی وہ اور اس کی فیملی پاکستان ہی کی طرح غیر محفوظ ہیں۔ اداس نہ ہوں، قسمت گرداب میں پھنسی ضرور ہے، لیکن ہم خوش قسمت بھی ہیں کہ ہر بار ہی بچ نکلتے ہیں۔ اسے اداس ہوتا دیکھ کر کشور فوراً ہی دلجوئی کے لیے آگے بڑھی اور اس کے شانے پر اپنا گداز ہاتھ رکھتے ہوئے حالات کا روشن پہلو دکھایا۔ میں اپنی ذات کے لیے اداس یا پریشان نہیں ہوتا، بلکہ تمہاری اور امید کی زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے تو میں شدید تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ ہمارے لیے سب سے اہم بات آپ کا ساتھ ہے۔ آپ کا ساتھ ہو تو ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں خوشی سے رہ سکتے ہیں۔ کشور نے اپنی گود میں موجود امید کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے جواب دیا۔ امید کو وہ گھر پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے اپنے ساتھ ہی پولیس اسٹیشن لے کر گئے تھے۔ وہ خاصی پرامن بچی تھی جو عموماً تنگ نہیں کرتی تھی۔ اس وقت بھی اس نے انہیں پریشان نہیں کیا تھا اور وہ نہایت سکون سے واپس آ گئے تھے۔ کیب کو فارغ کرنے کے بعد وہ لفٹ کی مدد سے اپنے اپارٹمنٹ تک پہنچے تو امید کشور کے شانے سے لگ کر سو چکی تھی۔ آفتاب نے چابی کی مدد سے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی ان کا بڑی چاہت اور ارمانوں سے سجایا گیا آشیانہ موجود تھا۔ ان دونوں ہی کے دل سے ایک ہوک سی اٹھی۔ ہجرتی پرندوں کی مانند وہ ایک بار پھر اپنے اس چھوٹے سے آشیانے کو چھوڑ کر اڑنے پر مجبور تھے۔ یہ کیا تماشا ہے چودھری؟ تمہارے ذاتی مسائل کسی دن ہمارے لیے مشکل کھڑی کر دیں گے۔
تم نے کیا سوچ کر نیو یارک میں اپنے داماد اور بیٹی کو قتل کروانے کا سوچا؟ نیو یارک تو کوئی تمہارا گاؤں نہیں ہے جہاں تمہارے کارندے دندناتے پھرتے ہیں اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوتا۔ مبارک ہو کہ تمہارے بھیجے ہوئے کرائے کے قاتل نہ صرف ناکام ہو گئے ہیں بلکہ پولیس کے ہتھے چڑھنے کے بعد انہوں نے ان کے سامنے تمہارا نام بھی لے دیا ہے۔ اپنے خصوصی فون پر موصول ہونے والی الفا کی کال نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ لنڈا کی طرف سے ٹپ ملنے پر وہ ایک بار ہی ان دونوں قاتل بھائیوں سے ملا تھا اور مکمل پیشگی معاوضہ دے کر معاملات طے کر لیے تھے۔ ان دونوں کا ریکارڈ اس قسم کے معاملات میں بہت شاندار تھا، اس لیے چودھری مطمئن تھا کہ اس بار تو اس کے انتقام کی آگ ضرور ہی کشور اور آفتاب کو جلا کر خاک کر دے گی۔ احتیاط کے پیش نظر اس نے دونوں بھائیوں کے حرکت میں آنے سے کئی گھنٹے قبل نیو یارک چھوڑ دیا تھا اور وہاں سے دبئی روانہ ہو گیا تھا۔ دبئی پہنچ کر اس نے ایک شاندار ہوٹل میں قیام کیا تھا اور ساتھ ہی اپنی کامیابی کا جشن منانے کے لیے عمدہ قسم کی شراب کے ساتھ ایک طرح کال گرل کا بھی بندوبست کر لیا تھا۔ مقررہ وقت پر وہ دونوں بھائیوں کی طرف سے دیے گئے ایک ٹیلی فون نمبر پر رابطہ کرتا تو اس بات کی تصدیق کر دی جاتی کہ کام مکمل ہو گیا ہے، لیکن مقررہ وقت پر تو کیا بعد میں بھی کئی گھنٹوں تک کوشش کرنے کے باوجود کسی نے اس کی کال رسیو نہیں کی اور وہ غصے اور بے بسی کے عالم میں دوسری طرف بجتی گھنٹیوں کی آوازیں سنتا رہا۔ کال رسیو نہ کیے جانے پر قدرتی طور پر اس کے ذہن میں یہی خیال آیا تھا کہ ان دونوں کرائے کے قاتلوں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور پیشگی ملنے والی خطیر رقم لے کر فرار ہو گئے ہیں، لیکن اب الفا کے فون نے اس کی یہ غلط فہمی دور کر دی تھی۔ حقیقتاً اس کے ساتھ ایڈوانس کی رقم ڈوب جانے سے بھی زیادہ برا ہوا تھا۔ رقم وہ دوبارہ کما سکتا تھا، لیکن نیو یارک پولیس کے ریکارڈ پر ایک بار اپنا نام آ جانے کے بعد جان چھڑانی مشکل تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کے بعد اب اگر اس نے نیو یارک جانے کی کوشش کی تو اس کے لیے یہ بات خطرناک ہو سکتی ہے۔ سوری سر، میں نے اس کام کے لیے بہت تربیت یافتہ لوگوں کی مدد لی تھی اور اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ دونوں ناکام رہیں گے۔ ہر کام میں ناکامی کا امکان ہوتا ہے، لیکن تم نے اس امکان کو اپنے ذہن میں ہی نہیں رکھا۔ یہ تو شکر کرو کہ لنڈا نے تمہیں مشورہ دے دیا تھا کہ ایسی کسی کارروائی کے وقت شہر میں موجود رہنے کی غلطی نہ کرنا، ورنہ تو تم اب تک سلاخوں کے پیچھے ہوتے اور اگلا پچھلا سب کچھ اگل ڈالتے۔ الفا اس کے ساتھ جس قسم کا رویہ رکھتا تھا اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بمشکل اسے برداشت کرتا ہے، وہ بھی اس مجبوری کی بنا پر کہ جنگل میں پوست کی کاشت چودھری کی معاونت کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ پیرآباد سے متصل جتنے بھی گاؤں دیہات تھے ان میں چودھری ہی سب سے زیادہ طاقتور بندہ تھا جس کی سرپرستی میں وہ آرام سے اپنا کام انجام دے رہے تھے۔ چودھری ہی کی وجہ سے انہیں افرادی قوت بھی میسر تھی۔ پوست کی کاشت اور حفاظت کا کام اسی کے آدمی انجام دیتے تھے۔ ان کی تنظیم نے صرف سرپرستی کی ذمہ داری سنبھال رکھی تھی یا پھر بدلتے ہوئے حالات کی وجہ سے حفاظتی انتظامات کو فل پروف بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی مہیا کر دی تھی۔ باقی ہیروئن سازی کے کارخانے یا اس کی سپلائی کا کام چودھری سے لینا ضروری نہیں تھا۔ ایک بار اس کے جوتوں کی فیکٹری میں زیر زمین قائم ہیروئن سازی کے کارخانے کی تباہی کے بعد شروع میں تو انہوں نے سوچا تھا کہ کسی اور مقام پر چودھری ہی کی نگرانی میں کام شروع کروا دیا جائے، لیکن پھر چودھری کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نظر میں آتے دیکھ کر انہوں نے اپنا یہ فیصلہ بدل دیا اور اب کوئی اور شخص ان کے لیے یہ خدمات انجام دے رہا تھا۔ سوری مسٹر الفا، میں بے شک آپ لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوں، لیکن میرے بعض ذاتی مسائل ایسے ہیں جنہیں میں کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتا، چاہے بے شک آپ کو میرا عمل کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ وہ پہلے ہی الجھا ہوا تھا۔ الفا کے فون نے جہاں اسے ایک بار پھر اپنی ناکامی سے آگاہ کیا تھا، وہیں اس کا تلخ لہجہ بھی ناگوار گزرا، اس لیے ہمیشہ کی طرح دبنے کی بجائے نہایت صاف گوئی سے جواب دیا، تو پھر خوشخبری سن لو کہ اب تم ایک ایسے شخص ہو جو نیو یارک پولیس کو مطلوب ہے، اور جیسے ہی تم نے دوبارہ نیو یارک میں قدم رکھا پولیس کے ہاتھوں گرفتار کر لیے جاؤ گے۔ الفا بھلا اس کی صاف گوئی کو کہاں برداشت کر پاتا، چنانچہ مزید تلخ ہو گیا۔ میں نیو یارک میں قدم رکھے بغیر بھی اپنے دشمنوں سے نمٹ سکتا ہوں، ضروری نہیں کہ ایک بار ناکام ہونے کے بعد میں دوسری بار بھی ناکام ہی رہوں۔ اس وقت چودھری اس سے دبنے کے لیے قطعی تیار نہیں تھا۔ پھر بھاڑ میں جاؤ، لیکن اس سے پہلے یہ سن لو کہ اب تمہارا ریکارڈ ایسا نہیں رہا کہ ہم بڑے پیمانے پر تم سے کام لے سکیں۔ تم پاکستان اور نیو یارک دونوں جگہوں پر قانون کی نظروں میں آ گئے ہو، اس لیے ہمارے درمیان معاملات صرف پوست کی کاشت تک محدود رہیں گے اور اسی حساب سے تمہیں دیا جانے والا معاوضہ بھی گھٹا دیا جائے گا۔
بالآخر الفا نے اسے اپنا فیصلہ سنا دیا، جس سے چودھری کو جھٹکا سا لگا۔ دولت کی ہوس کو وہ کسی طور اپنے دل سے نہیں نکال سکتا تھا اور بہت کچھ پاس ہونے کے باوجود مزید کا لالچ رکھتا تھا، لیکن اس وقت بات انا کی آ گئی تھی، اس لیے اس نے الفا پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ اس کا فیصلہ اس کے لیے تکلیف دہ ہے، اور لہجے کے کروفر کو قائم رکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ٹھیک ہے، جو تم لوگ مناسب سمجھو۔ میں کوئی تمہارے ٹکڑوں پر نہیں پل رہا ہوں کہ ذرا سا معاوضہ کم کر دینے سے میرا جینا مشکل ہو جائے گا۔ جینے کے لیے صرف رقم کافی نہیں ہوتی چودھری، بڑے بڑے طاقتور ملکوں کے سربراہ صرف ایک گولی سے اپنی زندگی کی بازی ہار بیٹھے، اس بات کی تاریخ گواہ ہے۔ پھر تم جیسے ایک چھوٹے ملک کے عام سے جاگیردار کی کیا حیثیت ہے؟ آدمی زندہ رہے تب ہی مال و دولت سے بھی لطف اٹھا سکتا ہے، مرنے کے بعد اس کی دولت اس کے کسی کام کی نہیں رہتی۔ الفا کا لہجہ دھمکی آمیز تھا، اپنی بات کہہ کر اس نے چودھری کے جواب کا انتظار نہیں کیا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ تل ملائے ہوئے چودھری نے فوراً ہی لنڈا کا نمبر ملا دیا۔ 2 گھنٹیوں کے بعد اس کی مترنم آواز سنائی دی، تم اپنے مسٹر الفا کو سمجھا لو لنڈا، میں اتنی بکواس سننے کا عادی نہیں ہوں۔ اگر میرا جاگیردار خون جوش میں آ گیا تو میں اپنا سارا نفع و نقصان بھول کر تم لوگوں سے الگ ہو جاؤں گا۔ لنڈا کی آواز سنتے ہی اس نے اپنے غصے کا اظہار شروع کر دیا۔ ریلیکس چودھری صاحب، پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی مسٹر الفا سے کیا گفتگو ہوئی ہے؟ لنڈا نے نرم لہجے میں اس سے دریافت کیا۔ جواب میں غصے میں بھرا چودھری اسے ساری تفصیل سناتا چلا گیا۔ غلطی آپ کی ہے چودھری صاحب، آپ کو الفا سے اس انداز میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ کس لیول کا بندہ ہے آپ کو علم نہیں ہے۔ میں اور ڈیوڈ بھی اس سے کسی معاملے میں باز پرس نہیں کر سکتے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے کام ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے انڈر میں نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کے خلاف بھڑک گیا تو ہم آپ سے تمام تر ہمدردیاں رکھنے کے باوجود آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ محتاط رہیں۔ لنڈا کا جواب خاصا حوصلہ شکن تھا۔ اس نے واضح کر دیا تھا کہ الفا کی ناراضگی کی صورت میں وہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں تم لوگوں سے الگ ہو جاتا ہوں۔ لنڈا کا جواب سن کر اس کا حوصلہ پست تو ہو گیا، لیکن پھر بھی اس نے یہ بات کہہ کر خود کو مورل سپورٹ دینے کی کوشش کی۔ یہ ممکن نہیں ہے چودھری صاحب، جو لوگ ایک بار ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں وہ پھر جیتے جی الگ نہیں ہو سکتے۔ بہتر ہے کہ آپ الفا کے ساتھ مفاہمت کر لیں اور اس کی مرضی کے مطابق کام کرتے رہیں۔ میں موقع دیکھ کر اس سے آپ کی سفارش کروں گی، امید ہے کہ اس کی ناراضگی دور ہو جائے گی۔ نرم اور شیریں لہجے میں لنڈا نے بھی اسے وہی دھمکی دی تھی جو الفا دے چکا تھا، لیکن لب و لہجہ مختلف ہونے کے باعث چودھری بھڑکا نہیں۔ ٹھیک ہے ڈارلنگ، تم کہتی ہو تو میں خاموش ہو جاتا ہوں، ورنہ میں کسی کی دھمکیوں سے ڈرنے والا آدمی نہیں ہوں۔ چودھری کے غبارے سے ہوا نکل چکی تھی، چنانچہ مصالحت کی راہ اختیار کرنی ہی پڑی۔ لنڈا نے اس کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ بے بس ہو جانے والے چودھری نے جھنجھلاتے ہوئے موبائل سیٹ بیڈ پر پٹک دیا۔ آج تک وہ لوگوں کو دھمکیاں دیتا اور ان کی زندگی کے فیصلے کرتا آیا تھا، لیکن اب خود اسے کوئی سوا سیر ٹکرا گیا تھا، جس کے چنگل سے نکلنے کے لیے اس کے پاس کوئی راہ نہیں تھی۔ شہر کے حالات 2 دن کے ہنگامے کے بعد آہستہ آہستہ قابو میں آنے لگے تھے۔ وہ علاقہ جو ان ہنگاموں کا مرکز تھا، پولیس کے مطابق انہوں نے بڑی جدوجہد کے بعد کلیئر کروا لیا تھا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ جس طرح حملہ آوروں نے اچانک ہنگامہ شروع کیا تھا، اسی طرح خود ہی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ انہوں نے یہ پسپائی اس طرح اختیار کی تھی کہ علاقے کی پرپیچ گلیوں اور راستوں میں گم ہو گئے تھے اور پولیس ان کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکی تھی۔ انہیں صرف 3 لاشیں ملی تھیں جو پولیس کو انتہائی مطلوب ایسے افراد کی تھیں جو ہر قسم کے ہنگاموں میں مختلف گروپوں کے لیے فری لانسر کے طور پر کام کرتے تھے۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح شہر کا امن بحال ہونے لگا تھا۔ وزراء اور اعلیٰ عہدیداروں نے میڈیا پر بیانات دینا شروع کر دیے تھے کہ دہشت گردوں کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے اور وہ کسی شخص کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ شہر کا امن برباد کر دے۔ اس بیان بازی سے قطع نظر شہریار تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا کہ جس شخص کی آمد کے ساتھ ہی شہر کا امن تباہ و برباد ہو کر رہ گیا تھا، وہ آگے چل کر جانے کیا گل کھلائے گا۔ سلو کی مکمل نگرانی کی جا رہی تھی۔ اس مقصد کے لیے جدید آلات سے بھی مدد لی جا رہی تھی۔ نگرانی پر مامور لوگ اس کے گھر میں ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ سن سکتے تھے، لیکن ابھی تک انہیں کوئی کلو نہیں مل سکا تھا۔ ان 2 دنوں میں سلو مستقل گھر میں ہی رہا تھا اور گھر سے جو آوازیں سنائی دی تھیں وہ بالکل عام نوعیت کی تھیں۔
اس نے اپنے پاس موبائل فون بھی نہیں رکھا تھا کہ اس سے کی جانے والی کالز ٹریس کر کے کسی طرح اس کے خلاف ثبوت حاصل کیے جا سکیں۔ اس کے طرز عمل سے بالکل ہی ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک عام سا شخص ہے جو برسوں بعد اپنوں سے ملنے پر بہت خوش ہے۔ ان 2 دنوں میں وقتاً فوقتاً اس کے مختلف رشتہ دار اس سے ملنے آتے رہے تھے۔ آنے والے اس کے لیے تحائف بھی ضرور لاتے تھے۔ سلو کا سارا خاندان اس کے والدین ہی کی طرح غریب تھا، لیکن غربت کے باوجود کسی نے برسوں بعد آنے والے سلو کی رہائی کی خوشی میں شامل ہونے میں بخل سے کام نہیں لیا تھا۔ سی ایف پی کے نگراں یہ سب دیکھ کر مستقل شہریار کو، جو کہ ان کے لیے عادل خان تھا، رپورٹ پہنچا رہے تھے۔ ان رپورٹس کو سن کر اسے ایسا لگتا تھا کہ حالات پر جمود طاری ہو گیا ہے، لیکن آخرکار ایک ایسی خبر آئی جس نے کچھ ہلچل پیدا کر دی۔ رپورٹ دینے والے کے مطابق سلو اپنی منگیتر کے لیے کوئی تحفہ خریدنے کے ارادے سے گھر سے باہر نکلا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اسے فالو کرو اور مجھے رپورٹ دیتے رہو، شہریار نے اسے حکم دیا۔ سلو کی نگرانی کرنے والوں کی طرف سے اسے رپورٹ دی جاتی رہی۔ سلو نے ایک ڈپارٹمنٹل سٹور سے اپنی منگیتر کو تحفے میں دینے کے لیے بڑے سائز کا ایک خاصا مہنگا شولڈر بیگ خریدا تھا۔ بیگ خریدتے وقت اس نے سیلز مین سے طے کر لیا تھا کہ چونکہ وہ یہ بیگ اپنی منگیتر کے لیے خرید رہا ہے، اس لیے منگیتر کو پسند نہ آنے کی صورت میں اسے بیگ تبدیل کروانے کی رعایت حاصل ہوگی۔ سیلز مین نے اس سے تعاون کا وعدہ کیا تھا اور سلو رقم ادا کر کے سیدھا گھر کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ اس بیگ کے علاوہ اس نے پوری مارکیٹ میں سے کچھ اور خریدنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دیکھا جائے تو وہ جس حیثیت کا بندہ تھا، اس حساب سے وہ لیدر بیگ بھی خاصا مہنگا تھا۔ پھر سلو ابھی تو پاکستان آیا تھا، اس کا کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں تھا کہ وہ اس قسم کی خریداری کر سکتا۔ بس یہی سوچا جا سکتا تھا کہ وہ اپنے بھارتی آقاؤں کی عنایت کردہ رقم خرچ کر رہا ہے، لیکن کافی محتاط انداز میں، ورنہ بیگ کے علاوہ منگیتر کے لیے دوسرے تحائف بھی خرید سکتا تھا۔ سر، وہ ایک بار پھر باہر جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں وہی بیگ ہے جو اس نے کچھ دیر پہلے خریدا تھا۔ ابھی سلو کو واپس گھر پہنچے گھنٹہ بھر ہی گزرا تھا کہ اس کے ماتحت نے اسے رپورٹ دی۔ ممکن ہے وہ اپنی منگیتر سے ملنے جا رہا ہو تاکہ اسے وہ تحفہ دے سکے۔ شہریار نے خیال ظاہر کیا، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے سر۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد سلو مستقل خاموش رہا ہے اور اب گھر سے دوبارہ باہر نکلتے ہوئے اس نے اپنے والدین سے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی منگیتر کے لیے جو تحفہ خرید کر لایا ہے اس میں کچھ خرابی ہے، اس لیے اسے تبدیل کروانے جا رہا ہے۔ ماتحت نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تو اس کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ بیگ خریدتے وقت ہی سلو نے یہ طے کر لیا تھا کہ منگیتر کو پسند نہ ہونے کی صورت میں وہ اس بیگ کو تبدیل کروا لے گا۔ بیگ منگیتر کو دکھانے کی نوبت نہیں آئی تھی اور اس نے 1 گھنٹے کے اندر خاصے مہنگے خریدے گئے اس بیگ میں کوئی ایسی خامی ڈھونڈ لی تھی جس کے باعث اسے تبدیل کروانا ناگزیر ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی طے شدہ منصوبے پر عمل کر رہا ہو جس کے مطابق خریدے گئے بیگ کو واپس ڈپارٹمنٹل سٹور پہنچانا ضروری ہو۔ اس بار خود شہریار کے لیے اپنے دماغ میں گھنٹی بج اٹھی۔ تم اسے نظروں میں رکھو، میں خود وہاں پہنچ رہا ہوں۔ اس نے عجلت میں فیصلہ کیا اور جاوید علی کو اپنے ساتھ چلنے کا حکم دے کر خود گاڑی میں جا بیٹھا۔ ابھی تک وہ اور جاوید علی کراچی یونٹ کے ایک ٹھکانے میں ہی بیٹھ کر اس کیس کو ہینڈل کرتے رہے تھے، لیکن وہ ہر دم اس بات کے لیے تیار رہتے تھے کہ اگر ایمرجنسی میں باہر نکلنا پڑے تو فوراً روانہ ہو سکیں۔ اس وقت بھی وہ فوراً ہی روانہ ہو گئے۔ ان کے سٹور تک پہنچنے تک سلو بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس سلو خاصا مہذب اور سمارٹ لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات یا چال ڈھال میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جس کی وجہ سے اسے دہشت گرد سمجھا جا سکتا۔ وہ بیگ لیے ہوئے اسی سیلز مین کے پاس گیا جس سے اس نے پیشگی بیگ تبدیل کروانے کا معاملہ طے کر لیا تھا۔ سیلز مین نے خوش دلی سے اسے اجازت دے دی۔ سوری یار، میں اس قسم کا بندہ نہیں ہوں کہ چیزیں تبدیل کرواتا پھروں، لیکن تمہیں لڑکیوں کے نخروں کا تو معلوم ہوگا کہ انہیں مشکل سے ہی کوئی چیز پسند آتی ہے۔ اوپر سے میرے سسرالی ذرا قدامت پسند ہیں، اس لیے میری منگیتر کو میرے ساتھ شاپنگ کے لیے آنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ سلو نے بے تکلفانہ انداز میں معذرت کرتے ہوئے اپنی مجبوری بتائی تو سیلز مین مسکرا دیا، پھر خود بھی قدرے بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، اگر اس بار بھی آپ کی منگیتر کو آپ کا لے جایا ہوا بیگ پسند نہیں آیا تو آپ کیا کریں گے؟ پھر میں کہوں گا کہ رکھنا ہے تو رکھو، ورنہ مجھ سے گفٹ لینے کے لیے شادی کا انتظار کرو۔
تاکہ خود ساتھ چل کر اپنی پسند کی چیز لے سکو۔ سلو نے بے ساختگی سے جواب دیا اور اپنے ہاتھ سے بیگ کو اس ریک میں واپس رکھ دیا جہاں اور بھی ڈھیر سارے بیگ رکھے ہوئے تھے۔ بیگ واپس رکھنے کے بعد اس نے وہاں سے ایک دوسرا بیگ اٹھا لیا اور پھر بولا، ویسے مجھے یقین ہے کہ اب ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس بار میں اس کی پسند کے بارے میں آئیڈیا لے کر آیا ہوں۔ اس گفتگو کے بعد اسے مشکل سے 1.5-2 منٹ ہی اسٹور میں گزارنے پڑے ہوں گے۔ واپس کروائے ہوئے بیگ کی جگہ اس نے جو دوسرا بیگ لیا تھا وہ مساوی قیمت کا ہی تھا، اس لیے زیادہ تردد کی ضرورت نہیں پڑی۔ تعاون کے لیے شکریہ۔ اسٹور سے روانہ ہونے سے قبل اس نے سیلز مین کا شکریہ ادا کیا۔ اسٹور میں اس کی جگہ کئی اور سیلز مین بھی تھے، اس لیے اس کے سلو کے ساتھ مصروف ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ویسے بھی وہ اس نوعیت کا اسٹور تھا جہاں اپنی مدد آپ کے تحت خریداری کی جاتی ہے اور گاہک آخر میں منتخب کردہ اشیاء سے بھری باسکٹیں سیلز مین کے سامنے رکھ کر بل بنوانے کے بعد قیمت ادا کر دیتے ہیں۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں سر، میں دعا کروں گا کہ اس بار آپ کی منگیتر کو آپ کا گفٹ پسند آ جائے۔ سیلز مین نے خوش دلی سے جواب دیا تو سلو مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کا تعاقب جاری رکھو۔ شہریار نے، جو کہ ایک قریبی شیلف کی آڑ میں کھڑا یہ ساری گفتگو سن رہا تھا، اپریٹس پر اپنے ماتحت کو حکم دیا اور خود تیزی سے اس بڑے سے شیلف کی طرف بڑھا جہاں مختلف رنگوں اور ڈیزائنز کے ڈھیر سارے لیڈیز بیگ رکھے ہوئے تھے۔ سلو کا بیگ خرید کر 1 گھنٹے کی مختصر مدت میں تبدیل کروا لینا اسے کھٹک رہا تھا۔ بیگ کی تبدیلی کے لیے اس نے سیلز مین کو جو کہانی سنائی تھی وہ جھوٹ کا پلندہ تھی۔ سلو کی نگرانی کے نتیجے میں وہ اس حقیقت سے واقف تھا کہ سلو وہ بیگ لے کر اپنے گھر ضرور گیا تھا، لیکن اس نے وہ بیگ اپنی منگیتر کو نہیں دکھایا تھا کہ وہ اسے پسند یا ناپسند کرتی۔ اس کے علاوہ ایک دوسری بات یہ بھی تھی کہ اس نے جو دوسرا بیگ لیا تھا اس کے انتخاب میں ذرا بھی وقت نہیں لگایا تھا، حالانکہ ریجیکشن کے ڈر سے دوسری بار تو اسے دیکھ بھال کر اور احتیاط سے انتخاب کرنا چاہیے تھا۔ شیلف کے قریب کھڑے ہو کر اس نے پہلے نظروں ہی نظروں میں بیگ کا جائزہ لیا۔ وہ اندر سے بھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن یہ اتنی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ فروخت کی غرض سے رکھے گئے سارے ہی بیگز کے اندر اخبار وغیرہ رکھے جاتے ہیں تاکہ پھول کر ان کی خوبصورتی واضح ہو جائے، لیکن اس طرح کی اشیاء اندر بھرنے سے وزن پر کچھ خاص فرق نہیں پڑتا اور بیگز ہلکے پھلکے ہی محسوس ہوتے ہیں۔ جبکہ اس نے نوٹ کیا تھا کہ سلو نے واپس کردہ بیگ کو اس طرح تھام رکھا تھا جیسے اس میں کافی وزن ہو۔ تشویش میں مبتلا شہریار نے بیگ کو اس کی جگہ سے ہلائے بغیر احتیاط سے اس کی زپ کھولی اور متحیر رہ گیا۔ سر، یہ تو… اس کے ساتھ ہی موجود جاوید علی نے بھی بیگ کے اندر رکھی چیز دیکھ لی تھی۔ شٹ! کچھ نہیں کہنا، جاؤ کاؤنٹر پر اس کی قیمت ادا کرو۔ اس نے جاوید علی کو تنبیہ کی اور بیگ کی زپ دوبارہ احتیاط کے ساتھ بند کر کے اسے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ سلو نے جس طرح اس بیگ کو لا کر وہاں رکھا تھا اس سے یہ تو واضح ہو گیا تھا کہ بیگ کے اندر رکھا بم صرف ہاتھ لگانے یا ادھر سے ادھر لے جانے پر نہیں پھٹے گا۔ وہ ایک ٹائم بم تھا جسے سیٹ کیے گئے ٹائم پر ہی پھٹنا تھا۔ موجودہ حالات میں اس کے پاس دو ہی آپشنز تھے۔ اول یہ کہ وہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کو طلب کرے اور اسٹور خالی کروا لے، کیونکہ اس میں خطرات و خدشات زیادہ تھے۔ اسکواڈ کے پہنچنے میں دیر ہونے کی صورت میں بم پھٹ سکتا تھا۔ دوسرے، اسکواڈ کو بلانے سے قبل انہیں ایمرجنسی میں اسٹور خالی کروانا پڑتا، جس سے لوگوں میں بھگدڑ مچ جاتی اور خوف و ہراس پھیل جاتا۔ اس لیے اس نے سیکنڈ آپشن پر عمل کرنا زیادہ مناسب سمجھا تھا اور جاوید علی کے پیمنٹ کر کے واپس لوٹنے سے قبل ہی عجلت میں بیگ سمیت باہر نکل گیا تھا۔ باہر اس کی گاڑی موجود تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اسے فل سپیڈ میں دوڑا دیا۔ بم کے ساتھ موجود ٹائمر دیکھ کر اسے معلوم ہو گیا تھا کہ بم پھٹنے میں تقریباً 8 منٹ باقی ہیں۔ ان 8 میں سے 3 منٹ تو اسٹور میں ہی گزر چکے تھے اور گاڑی میں بیٹھنے کے بعد صرف 5 منٹ باقی بچے تھے۔ اسے یقین تھا کہ ان 5 منٹوں میں وہ اس میدان میں پہنچ جائے گا جسے یہاں آتے ہوئے اس نے راستے میں دیکھا تھا۔ وہ میدان تو تھا شاید بچوں کے کھیلنے کے لیے، لیکن متعلقہ محکمے کی لاتعلقی اور اہل علاقہ کی بے حسی کی وجہ سے کچرا گھر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ وہاں کچرے اور گندگی کا اتنا بڑا ڈھیر موجود تھا کہ بچوں کے وہاں کھیلنے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ 3 منٹ کے اندر وہ اس میدان تک پہنچ گیا اور احتیاط سے رکھا بیگ اٹھا کر کچرے کے ڈھیر کی طرف بھاگا۔ اصولاً اسے وہ بیگ دور ہی سے پھینک کر بھاگ جانا چاہیے تھا، لیکن تیزی سے گزرتے وقت کے باوجود اس نے رسک لے لیا
اور کچرے کے ڈھیر کے عین درمیان میں پہنچ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے کچرا ہٹا کر بیگ کو اندر دبانے کے بعد ہی واپس پلٹا۔ اس دوران اس کے اندر کا نفاست پسند اور نازک مزاج بیوروکریٹ جانے کہاں گیا تھا۔ زندہ تھا تو صرف ایک سپاہی، جسے سب کچھ قربان کر کے اپنا فرض انجام دینے کے جذبے کے علاوہ کچھ یاد نہیں تھا۔ گندگی کے ڈھیر اور بدبو کے بھبکے اس کے جذبے کی راہ میں ذرا بھی مزاحم نہیں ہوئے تھے، اور جب وہ اپنا کام نمٹا کر واپس پلٹ رہا تھا تو بم پھٹنے میں مشکل سے 25 سیکنڈ باقی تھے۔ اس نے دوڑ کر میدان پار کیا اور اپنی گاڑی تک واپس پہنچا۔ وقت کی کمی بیشی کے نظر اس نے گاڑی کا انجن چلتا ہوا ہی چھوڑ دیا تھا، پھر بھی جب اس نے ایکسیلیٹر پر دباؤ ڈال کر گاڑی کو آگے بڑھایا تو اسے زوردار دھماکہ سنائی دیا، جس کے زور سے گاڑی ڈگمگا سی گئی، لیکن اس نے بریکس نہیں لگائے۔ البتہ بیک ویو مرر میں دھماکے کے زور سے اچھلتے کچرے کے ڈھیر کو ضرور دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ ارد گرد موجود گھروں کے در و دیوار لرز اٹھے ہوں گے، اور شاید چند گھروں کی کھڑکیوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے ہوں، لیکن قابل اطمینان بات یہ تھی کہ اس دھماکے سے کسی انسانی جان کے نقصان کا اندیشہ نہیں تھا۔ وہ جس راستے پر گاڑی چلا رہا تھا وہ بھی کوئی مصروف شاہراہ نہیں تھی جہاں ٹریفک کے ہجوم کی وجہ سے کسی حادثے کا اندیشہ ہو۔ وہ لوگ تو محض شارٹ کٹ کے خیال سے یہاں سے گزر کر سٹور تک پہنچے تھے، اسی لیے وہ گراؤنڈ اس کی نظر میں آ گیا تھا۔ سر آپ کہاں ہیں؟ دھماکے کے فوراً بعد ہی اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ اس نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے جاوید علی کی تشویش میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس کی طرح وہ بھی دیکھ چکا تھا کہ بیگ میں ٹائم بم رکھا ہے۔ شہریار کا بیگ سمیت سٹور سے بھاگ کھڑا ہونا اس کے لیے تشویش کا باعث بنا تھا، اور پھر سنائی دینے والے دھماکے کی آواز نے اسے مزید پریشان کر دیا تھا، اس لیے اس نے گھبرا کر فون کیا تھا۔ میں خیریت سے ہوں اور واپس جا رہا ہوں، تم بھی ضروری معلومات حاصل کر کے واپس آ جاؤ، اس نے جاوید علی کو حکم دیا۔ دھماکے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے اسے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اہل علاقہ خود پولیس کو کال کر لیں گے، اور پولیس معمول کی کارروائی کرنے کے بعد نامعلوم دہشت گردوں کے کھاتے میں اس واردات کو ڈال کر مطمئن ہو جائے گی۔ اس کے لیے اہمیت اس بات کی تھی کہ ایک بھی انسانی زندگی ضائع ہوئے بغیر یہ مصیبت ٹل گئی تھی، اور وہ اس جرم کے ذمہ دار کو جانتا تھا، اور اب اسے اس کی بیخ کنی کے لیے کوئی نہ کوئی راستے قدم اٹھانا تھا۔ انہی خطوط پر سوچتا ہوا وہ اپنے ٹھکانے پر واپس چلا گیا۔ راستے میں اس نے کنفرم کر لیا تھا کہ سلو واپس اپنے گھر ہی گیا ہے۔ وہ واپس پہنچا تو اس کے تھوڑی دیر بعد جاوید علی بھی واپس آ گیا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا سر، آپ نے بہت بڑا رسک لیا تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی اس نے خفگی کا اظہار کیا۔ سپاہی کو اپنے نقصان سے نہیں ڈرنا چاہیے، بس یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اپنے لوگوں کو کس طرح نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔ ان حالات میں مجھے جو بہتر لگا وہ میں نے کیا۔ اب تم اس سلسلے میں مجھ سے کوئی بحث نہیں کرنا، بس یہ بتاؤ کہ کیا معلومات حاصل کر کے آئے ہو۔ اس نے جاوید علی کے پاس مزید بحث کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی، چنانچہ وہ بھی ایک فرما بردار ماتحت کی طرح حکم کے مطابق اسے رپورٹ پیش کرنے لگا۔ سلو نے جس ڈپارٹمنٹل سٹور میں دھماکہ کرنے کی کوشش کی تھی وہ خاصا بڑا ہے، اور اسی حساب سے وہاں لوگ بڑی تعداد میں خریداری کرنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ سٹور کی لوکیشن بھی ایسی ہے کہ ارد گرد کئی سٹورز اور ریسٹورنٹ وغیرہ موجود ہیں، چنانچہ اگر وہاں دھماکہ ہو جاتا تو کئی انسانی جانوں کے نقصان کے علاوہ شدید خوف و ہراس پھیل جاتا۔ اہم بات یہ ہے کہ سٹور کے مالک نے سیکیورٹی کے مناسب انتظامات کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی ہے۔ وہاں جو سیکیورٹی گارڈز موجود ہیں ان کے پاس عام سا اسلحہ موجود ہے، اور چیکنگ کے لیے موجود آلہ صرف داخلی دروازے پر موجود گارڈ کے پاس ہوتا ہے، جو ان دنوں خراب ہے اور گزشتہ کئی دنوں سے استعمال نہیں کیا جا رہا۔ نگرانی کے لیے موجود کیمروں کی تعداد بھی قابل ذکر نہیں ہے۔ ایک کیمرہ داخلی دروازے پر موجود ہے، جبکہ باقی دو ایسے مقامات پر لگائے گئے ہیں جہاں چھوٹے سائز کی یا قیمتی اشیاء رکھی گئی ہیں، تاکہ کوئی کسٹمر ان اشیاء کو اپنی جیب یا پرس میں رکھ کر نہ چلتا بنے۔ بیگز، شوز اور کتابوں وغیرہ والے حصوں میں کیمرے موجود نہیں ہیں۔ میں نے سلو کے دونوں بار سٹور میں داخل ہونے کے اوقات کی ویڈیو دیکھی ہے۔ ایک بار اس نے بالوں کو سنوارنے کے بہانے چہرے کو ہاتھ کی آڑ میں چھپا لیا ہے، اور دوسری بار وہ دونوں ہاتھ منہ کے آگے لا کر اس طرح چھینکتا ہوا اندر داخل ہوا ہے جیسے اسے شدید نزلہ زکام ہو رہا ہو۔ ویڈیو میں اس کے ہاتھ میں موجود رومال بھی صاف نظر آ رہا ہے۔ کیمرہ اس زاویے سے لگا ہوا ہے کہ سٹور میں آنے والے کی تو واضح تصویر لے سکتا ہے، لیکن جانے والے کی پشت ہی ریکارڈ ہو پاتی ہے۔
اس طرح کیمرے کی آنکھ نے سلو کی ایسی کوئی تصویر محفوظ نہیں کی جس کی مدد سے اسے شناخت کیا جا سکے۔ اگر ہم لوگ اس کے پیچھے نہ ہوتے تو یقیناً وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا۔ جاوید علی نے تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ ساری بات سن کر اس نے ایک ہنکارا بھرا اور بولا، تفصیلات سے واضح ہے کہ سلو نے پوری پلاننگ سے وہاں وہ بم رکھا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اسٹور میں سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں اور کارروائی کے لیے کون سی جگہ مناسب رہے گی۔ ظاہر ہے اسے یہ معلومات کہیں نہ کہیں سے فراہم کی گئی ہوں گی، ورنہ وہ خود تو ابھی حال ہی میں پاکستان آیا ہے اور جب سے آیا ہے ہماری نظروں میں ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ رائے یہاں کتنی زیادہ ایکٹیو ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ سلو کے پاس دھماکہ خیز مواد کہاں سے آیا؟ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس مختصر مدت میں مسلسل سلو کے رشتہ دار اس سے ملاقات کے لیے آتے رہے ہیں۔ آنے والوں میں سے اکثر و بیشتر تحائف بھی لاتے تھے، لہٰذا دشمن کو ایک زبردست کور مل گیا۔ ان کا کوئی بھی بندہ رشتہ دار کے روپ میں گفٹ پیک کی آڑ لے کر مطلوبہ معلومات اور ٹائم بم سلو کو فراہم کر کے چلا گیا ہوگا۔ مجھے اصل افسوس اس بات کا ہے کہ ہم یہ سب جاننے کے باوجود ثبوتوں کی عدم دستیابی کی بنا پر اسے گرفتار نہیں کر سکتے۔ اس نے کہیں کوئی ایسا نشان نہیں چھوڑا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ اس نے اسٹور میں ٹائم بم رکھا تھا۔ وہ کف افسوس ملنے لگا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے سر؟ ہم جانتے ہیں کہ وہ مجرم ہے، اس لیے اسے اپنے ذرائع سے اغوا کروا لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی زبان کھلوانا ہمارے لیے کون سا مشکل ہوگا؟ بلکہ وہ زبان نہ بھی کھولے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم اس کی حقیقت جانتے ہیں، اس لیے اسے اس کے انجام تک پہنچا سکتے ہیں۔ جاوید علی کے دل میں موجود سلو کی ہمدردی اس وقت مکمل طور پر سوئی ہوئی تھی، کیونکہ اس شفاق شخص نے مختصر مدت میں ہی جس طرح اپنا خونی کھیل شروع کر دیا تھا، اس کے بعد وہ کوئی گنجائش محسوس نہیں کر رہا تھا کہ اسے ڈھیل دی جائے۔ اگر یہی کرنا تھا تو انتظار کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہم اس کی آمد کے ساتھ ہی کارروائی کر گزرتے۔ میں چاہتا ہوں کہ سلو کے ذریعے باقی دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکوں۔ ابھی تو صرف ایک ریاض انور سامنے آیا ہے، اس جیسے اور بھی ہوں گے جو یہاں اس کا ساتھ دے رہے ہوں گے، اور ہمیں ان سب کی گردنیں ناپنی ہیں۔ اس نے جاوید علی کی بات کا جواب دیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اسے اپنے سینئر افسر کی رائے سے اختلاف نہیں تھا، البتہ وہ تشویش میں مبتلا تھا کہ آزادہ نہ پھرتا سلو کہیں کوئی بڑا نقصان نہ پہنچا دے۔ ایئرپورٹ سے نکل کر آبادی کی طرف جانے والے راستے پر سفر کرنا ان کے لیے ایک خوشگوار تجربہ ثابت ہوا تھا، اور انہوں نے فوراً ہی محسوس کر لیا تھا کہ یہاں زندگی کے رنگ نیو یارک سے بہت مختلف اور خوشنما ہیں۔ نیو یارک میں فلک بوس عمارتوں، جلملاتی روشنیوں اور ٹریفک کے ازدحام میں زندگی اتنی تیز رفتار تھی کہ اس کی تیزی کا ساتھ دینے کے چکر میں آدمی گھن چکر بن کر رہ جاتا تھا۔ پھر وہاں کے مصنوعی پن میں بھی وہ کشش نہیں تھی جو ساری زندگی دیہات میں گزارنے والے کشور کو اپنی طرف متوجہ کرتی، جبکہ یہاں تو آتے کے ساتھ ہی بڑا خوشگوار سا احساس ہوا تھا۔ کلانچے بھرتے ہرن کا جنگل کی وسعتوں میں گم ہو جانا، آسمان پر پرندوں کا ٹولیوں کی صورت میں اڑنا اور ہوا میں سبزے کی مہک کو محسوس کرنا بہت پرلطف تھا۔ یہاں تک کہ انہیں یہ بھی بہت اچھا لگا تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور نے سڑک سے گزرتے ایک سانپ کو آرام سے گزر جانے کی مہلت دینے کے لیے گاڑی کو روک لیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر کشور کو بے ساختہ پیرآباد یاد آ گیا تھا۔ وہاں بھی یہ سب کچھ موجود تھا، لیکن جانور تو دور کی بات، انسانی جانوں کی بھی اتنی قدر نہیں کی جاتی تھی، لیکن انسان تو جانور سے بھی زیادہ بے وقت تھا۔ پھر وہاں صفائی اور سہولتوں کا بھی شدید فقدان تھا۔ آرلینڈو کی چوڑی اور چکنی سڑکوں پر سفر کرتے اسے پیرآباد کے وہ کچے پکے راستے یاد آئے جن پر سفر کرتے ہوئے آرام دہ گاڑی کے باوجود بھی چند جھٹکے لگ ہی جاتے تھے۔ سبزہ جنگلی حیات اور کھلی فضا جیسی خصوصیات مشترک ہونے کے باوجود آرلینڈو اور پیرآباد ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا کہ پینٹنگ کے جملہ لوازمات ایک طرف کسی ماہر مصور کے ہاتھوں میں ہوں تو دوسری طرف کسی اناڑی کے ہاتھ میں ہیں۔ اس طرح بننے والی تصویروں کا فرق جتنا واضح ہو سکتا تھا اتنا ہی واضح فرق یہاں اور وہاں میں تھا۔ یہاں والوں کو اللہ نے جن نعمتوں سے نوازا تھا انہوں نے نہ صرف ان سے استفادہ کیا تھا بلکہ انہیں خوب سنبھال سنوار کر رکھا تھا، جبکہ پاکستان میں نعمتوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے والے تو بہت تھے لیکن ان کی قدر اور دیکھ بھال کرنا کوئی نہیں جانتا تھا۔
خوشنما مناظر کو دیکھنے اور مختلف باتوں کو سوچنے میں ان کا ایئرپورٹ سے مصطفیٰ خان کے گھر تک کا سفر طے ہوتا چلا گیا۔ مصطفیٰ خان سے ان کا کوئی ذاتی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ صرف شہریار کے حوالے پر ان کی مدد کرنے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے جب آفتاب نے اسے اپنی آمد کے وقت سے آگاہ کیا تھا تو اس نے انہیں ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے کی پیشکش کی تھی، لیکن آفتاب نے اسے زحمت دینا پسند نہیں کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ پاکستان نہیں ہے جہاں لوگ کسی مہمان کی آمد پر گاڑیاں بھر بھر کر اسے خوش آمدید کہنے ایئرپورٹ تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں انسان کو گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ بندھ کر چلنا پڑتا ہے، اور ایسے میں اگر کوئی غیر ضروری تکلفات میں پڑ جائے تو خاصی زحمت اٹھاتا ہے۔ اس لیے اس نے مصطفیٰ کو انکار کر دیا تھا۔ اس نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا تھا، البتہ انہیں اپنے ساتھ ناشتہ کرنے کی دعوت ضرور دی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ انہیں اس گھر تک پہنچا دیتا جو اس نے آفتاب کی خواہش کے مطابق ان کے لیے کرائے پر لیا تھا۔ اس گھر میں ضرورت کا سارا ساز و سامان بھی موجود تھا، جس کی وجہ سے انہیں اضافی کرایہ دینا پڑتا، لیکن نیو یارک والے اپارٹمنٹ کا سامان بیچتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ خود چیزیں خرید کر گھر کو سجانے سنوارنے کی زحمت نہیں کریں گے۔ اس طرح ان کے وقت اور پیسے کی بچت بھی ہوتی، اور اچانک ان سب چیزوں کو چھوڑنے کی صورت میں یہ دکھ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے اتنے شوق سے اپنی گھرستی بنائی تھی، اسے ایمرجنسی میں چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے۔ ایک طرح سے انہوں نے خانہ بدوشوں کی سی زندگی کو قبول کر لیا تھا، اور اب اسی کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مصطفیٰ خان کے گھر کے دروازے پر گاڑی رکی تو وہ ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ ادا کر کے نیچے اتر آئے۔ گھر اچھا خاصا بڑا لگ رہا تھا، اور احاطے کی دیوار زیادہ اونچی نہ ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ رہے تھے کہ جتنے حصے پر رہائشی عمارت تعمیر کی گئی ہے، اس سے زیادہ ایریا لان کے لیے استعمال ہوا تھا۔ آفتاب نے گھنٹی کا بٹن دبایا تو فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ سامنے ٹریک سوٹ میں جو شخص کھڑا تھا وہ یقیناً مصطفیٰ خان ہی تھا، جو شاید کچھ دیر قبل ہی جاگنگ وغیرہ سے فارغ ہوا تھا، کیونکہ اس کی فراخ پیشانی پر اس وقت بھی پسینے کے ننھے ننھے قطرے دیکھے جا سکتے تھے۔ آپ دونوں یقیناً مسٹر اینڈ مسز آفتاب ہیں، مصطفیٰ خان نے خوش دلی سے اپنا مضبوط ہاتھ مسافے کے لیے آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اندر تشریف لے آئیں، میں آپ لوگوں کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ آفتاب کی تصدیقی مسکراہٹ کا اپنی مسکراہٹ سے جواب دیتے ہوئے اس نے انہیں اندر آنے کی دعوت دی۔ گیٹ سے اندر قدم رکھتے ہی ان کے سامنے مصطفیٰ خان کے گھر کا خوبصورت لان آ گیا۔ لان کو دیکھتے ہی اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ اسے کسی صاحب ذوق نے نہایت محنت اور جاں فشانی سے ترتیب دیا ہے۔ آنکھوں کو تراوٹ دیتی سبز گھاس، ایک خاص ترتیب سے لگائے گئے پھلدار اور پھولدار درخت و پودے، سٹائلش سی لان چیئرز اور خوبصورت سے جھولے میں سے کوئی شے ایسی نہیں تھی جو اس منظر میں غیر ضروری یا غیر منظم محسوس ہوتی۔ آپ کا لان بہت خوبصورت ہے، کشور تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکی۔ شکریہ، یہ میری بیگم کا شوق ہے، وہ خاصی سگڑ خاتون ہیں۔ ابھی آپ ان کے ہاتھ کا بنا ناشتہ تناول کریں گے تو خود میری اس رائے کی تصدیق کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ البتہ میں اس اعتبار سے بڑا مظلوم آدمی ہوں کہ مجھے ان کے ہر شوق کی تکمیل کے لیے ان کے اسسٹنٹ کا کردار ادا کرنا پڑتا ہے، اور یہ تو آپ جانتی ہیں کہ عموماً بیچارے اسسٹنٹ کو ہی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ مصطفیٰ خان نے ایسے لب و لہجے میں یہ سب کہا کہ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، لیکن کشور کے چہرے کی مسکراہٹ بڑی تیزی سے حیرت کے رنگوں میں ڈوب گئی۔ اس حیرت کا سبب وہ لڑکی تھی جسے وہ گیٹ پر سے دیکھتے ہوئے آ رہے تھے۔ لڑکی ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ مصروف اسے جھولا جھلا رہی تھی، لیکن وہ کچھ ایسے زاویے سے کھڑی تھی کہ انہیں اس کی پشت ہی نظر آ رہی تھی۔ پشت پر لہراتی ناگن جیسی لمبی چوٹی والی لڑکی اور جھولا جھولتی بچی نے مصطفیٰ خان کے لان کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیا، اور انہوں نے یہی خیال کیا تھا کہ وہ مصطفیٰ خان کی بیوی اور بیٹی ہیں۔ لیکن یکدم ہی لڑکی پلٹی تو کشور کے چہرے پر حیرت چھا گئی۔ وہ اس کا شناسا چہرہ تھا، اور وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ یہاں اس سے سامنا ہو سکتا ہے۔ ماہ بانو، اس کے لبوں سے بے آواز سرگوشی نکلی۔ یہ مہرین ہیں، یہ اور ان کے شوہر اسلم صاحب یہیں اس گھر کی انیکسی میں رہتے ہیں، اور ان کی ہماری نٹ کھٹ سی بیٹی سے خوب دوستی ہے۔ کشور کی حیرت سے بے خبر چند قدم کا درمیانی فاصلہ طے کرنے کے بعد مصطفیٰ خان ان کا تعارف کروانے لگا۔ یہ تعارف دونوں طرف کے لوگوں کا کروایا گیا تھا،
لیکن کشور نے زیادہ غور نہیں کیا۔ وہ تو حیران تھی کہ ماہ بانو یہاں کیسے پہنچ گئی۔ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہیں چھوٹی بی بی؟ جیسے آپ حالات کے گرداب میں پھنس کر یہاں پہنچی ہیں، ویسے ہی میں بھی آ گئی ہوں۔ اس کے تاثرات دیکھ کر ماہ بانو نے کہا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ حالات کچھ بھی رہے ہوں، لیکن یہ طے تھا کہ جس شخص کے خوف سے وہ بھاگتی پھر رہی تھی، وہی شخص ماہ بانو کی دربدری کا بھی ذمہ دار تھا۔ تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ امید ہے کہ ہم ایک سے حالات سے مفرور لوگ یہاں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہیں گے۔ اس نے فوراً ہی ایک قدم آگے بڑھ کر نہ صرف ماہ بانو سے ہاتھ ملایا بلکہ اسے گلے بھی لگا لیا۔ اس ایک قدم نے پیر آباد کی حویلی کی چھوٹی بی بی اور وہاں ملازمہ جیسی حیثیت رکھنے والی ماہ بانو کے درمیان تفریق کو ختم کر دیا تھا۔ سنتھیا اضطراب کے عالم میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ راہ والوں نے خصوصیت سے اسے کراچی کے حالات پر نظر رکھنے اور انہیں وقتاً فوقتاً بگاڑتے رہنے کے لیے یہاں بلایا تھا۔ یہاں رہ کر اسے اپنی ٹیم سے زیادہ ریاض انور اور سلو جیسے لوگوں سے کام لینا تھا۔ اس سلسلے میں اس نے جو پہلا منصوبہ بنایا تھا وہ بہت کامیاب رہا تھا اور 2-3 دن کے اندر ہی شہریوں کو اچھا خاصا جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ لیکن یہاں کے باسیوں کی خصوصیت تھی کہ حالات چاہے کتنے بھی خراب ہو جائیں، وہ زیادہ دنوں تک اپنے گھروں میں محصور ہو کر نہیں بیٹھتے تھے، اور حالات میں ذرا سی بہتری آتے ہی یہاں کاروبار زندگی دوبارہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا، لیکن اس نے پہلے ہی منصوبہ تیار کر رکھا تھا کہ جیسے ہی شہر میں دوبارہ سے رونقیں جاگنا شروع ہوں گی، تخریب کاری کی ایک اور واردات کی مدد سے لوگوں کو ہراساں کر دیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے شہر کے ایک بارونق کاروباری علاقے کا انتخاب کیا تھا اور کام کی ذمہ داری سلو کو سونپی گئی تھی۔ اسے یہ اطلاع بھی مل گئی تھی کہ سلو نے نہایت چابک دستی اور ہوشیاری سے کام مکمل کر لیا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے کان وہ خبر نہیں سن سکے تھے جس کی وہ منتظر تھی۔ نیوز چینلز سے بم بلاسٹ کے حوالے سے خبر نشر تو ہوئی تھی، لیکن اس خبر میں ان کے منتخب کردہ ڈپارٹمنٹل سٹور کی بجائے کسی خالی میدان میں کچرے کے ڈھیر پر بم دھماکے کی اطلاع دیتے ہوئے اس کارروائی پر مختلف تبصرے کیے جا رہے تھے۔ اسے ان تبصروں سے کوئی غرض نہیں تھی، لیکن وہ اس بات پر ضرور برانگیختہ تھی کہ منصوبے کے مطابق وہ دھماکہ شہر کے بارونق علاقے کی بجائے کسی خالی میدان میں کیسے ہو گیا۔ یس کم ان۔ ٹہلتے ٹہلتے اس نے دروازے پر دستک کی آواز سنی تو آنے والے کو اجازت دے کر خود کرسی پر جا بیٹھی۔ اس کی اجازت ملتے ہی آہستگی سے دروازہ کھلا اور اس کا ماتحت موہن اندر داخل ہوا۔ بیٹھو۔ اس نے مؤدب کھڑے موہن کو سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جس کمرے میں وہ لوگ اس وقت موجود تھے وہ دفتر کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ دراصل انہوں نے ایک اسٹیٹ ایجنسی کی آڑ میں اپنا یہ ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ ایجنسی ظاہری طور پر جائیداد کی خرید و فروخت کا کام ہی کرتی تھی، لیکن یہاں کے مالکانوں با اختیار لوگ راہ سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ ایجنسی میں اپنی ضرورت کے تحت آنے جانے والوں کے ساتھ کب کوئی خفیہ ایجنٹ شامل ہو جاتا تھا کوئی اندازہ بھی نہیں کر پاتا تھا، اور بڑے بڑے منصوبے یہیں بیٹھ کر طے کر لیے جاتے تھے۔ اس ایجنسی کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ اور ایسے خفیہ ٹھکانے بنا رکھے تھے جہاں بظاہر تو اور کوئی کام ہوتا تھا، لیکن جس کی آڑ میں راہ والے سرگرم رہتے تھے۔ سلو جب اسٹور میں بم رکھنے گیا تو تم ہی اس کا تعاقب کر رہے تھے نا موہن؟ لمحہ بھر میں موہن کا جائزہ لینے کے بعد اس نے سرد لہجے میں اس سے پوچھا۔ یس میڈم۔ سلو نے میرے سامنے ہی بم والا لیدر بیگ اس شیلف میں رکھا تھا جہاں اور بھی دوسرے بہت سارے بیگ سجے ہوئے تھے۔ اس نے مؤدبانہ جواب دیا۔ سنتھیا یہاں ایجنسی کے مالک کی ایک ایسی کزن کی حیثیت سے موجود تھی جو بیرون ملک سے آئی تھی اور اپنا کوئی کاروبار شروع کرنے سے پہلے مختلف امکانات کا جائزہ لے رہی تھی۔ ایجنسی میں کام کرنے والے ایسے ملازمین جو خالصتاً جائیداد کی خرید و فروخت وغیرہ کے کام ہی انجام دیتے تھے اور انہیں حقائق کا کوئی علم نہیں تھا، اس حیثیت سے اسے بہت عزت و احترام دیتے تھے اور انہیں اس کی وہاں وقت بے وقت آمد و رفت پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ وہ مالک کی کزن تھی اور صرف اس کاروبار کے اسرار و رموز سیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، اس لیے نہ تو دیگر ملازمین کی طرح اس پر کوئی پابندی عائد تھی اور نہ ہی اس کے احکامات سے روگردانی کی جا سکتی تھی۔ ویسے بھی اس عرصے میں سنتھیا نے جو کہ مسز سمانتا کے نام سے یہاں متعارف کروائی گئی تھی، کسی ملازم سے کوئی بدسلوکی نہیں کی تھی،
اس لیے لوگ اسے ناپسند نہیں کرتے تھے۔ میں تمہاری رپورٹ کو درست مان لوں تو پھر اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ بم سٹور کی بجائے کسی میدان میں جا کر کیسے پھٹا۔ ایسا تو صرف دو ہی صورتوں میں ہو سکتا ہے، اول یہ کہ سلو نے ہمیں دھوکہ دیا ہو اور اچانک دل میں جاگ جانے والے جذبہ حب الوطنی سے مجبور ہو کر پبلک میں بم بلاسٹ کرنا پسند نہ کیا ہو، لیکن جس طرح کی اس کی تربیت کی گئی تھی اس کے بعد اس چیز کا امکان کم بلکہ بہت ہی کم ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ خفیہ طور پر اس کی نگرانی کر رہے ہوں اور انہوں نے اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھی ہوئی ہو۔ ایسی صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نگرانی کرنے والوں میں سے کوئی بم والا بیگ اٹھا کر سٹور سے لے گیا ہو اور اسے میدان میں پھینک دیا ہو، لیکن پھر ذمہ داری تم لوگوں پر عائد ہوتی ہے۔ تم اور تمہارے ساتھ سلو کی نگرانی کرنے والے کو دھیان رکھنا چاہیے تھا کہ کہیں کوئی اور بھی تو اس کے ارد گرد نہیں منڈلا رہا۔ حالات کا تجزیہ کرتی سنتھیا کا لہجہ سخت سے سخت تر ہوتا جا رہا تھا۔ موہن کو اپنی پیشانی پر پسینے کے قطرے سے پھوٹتے محسوس ہوئے۔ وہ اور اس کے دو ساتھی 8-8 گھنٹے کی شفٹوں میں سلو کی نگرانی کا کام کر رہے تھے، لیکن اتفاق سے ان میں سے کسی نے بھی وہاں کسی دوسرے نگراں کی موجودگی کو محسوس نہیں کیا تھا۔ لیکن اب جو صورتحال سامنے آئی تھی اس کے بعد اس بات کا بہت زیادہ امکان تھا کہ کچھ اور لوگ بھی سلو کی نگرانی کر رہے تھے۔ سٹور میں نصب کیمروں کی فلم نکلوا کر دیکھو کہ وہ کون لوگ تھے جو سلو کے ارد گرد منڈلا رہے تھے اور انہوں نے اس کے ایک اہم مشن کو ناکام بنا ڈالا۔ موہن کی حالت سے بے نیاز سنتھیا نے اسے حکم دیا، میں اس سلسلے میں پہلے ہی کوشش کر چکا ہوں میڈم، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ داخلی دروازے پر نصب کیمرے کی فلم غائب ہے، جبکہ باقی دو کیمرے تو آپ کو معلوم ہی ہیں کہ ایسی جگہ نصب ہیں کہ ان کی ریکارڈنگ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ موہن نے ڈرتے ڈرتے رپورٹ پیش کی۔ شٹ! سنتھیا نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ اس کا مطلب ہے کہ سلو واقعی کسی خفیہ ادارے کی نظر میں آ گیا ہے اور وہ لوگ کسی بھی وقت اس پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ آپ کا اندازہ درست ہو سکتا ہے میڈم، لیکن ابھی تک کسی نے اسے چھیڑا نہیں ہے اور وہ ڈپارٹمنٹل سٹور واپس آنے کے بعد آرام سے اپنے گھر میں سویا پڑا ہے، موہن نے اسے بتایا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے سلو پر اتنا کثیر سرمایہ اور محنت اس لیے نہیں لگائی تھی کہ اس سے کوئی کام لیے بغیر اسے ضائع کر دیں، لیکن حالات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا یہ مہرہ بساط سے اٹھانا ہی پڑے گا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی اور موہن کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اتنی آسانی سے جان چھوٹ جانے پر تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی سنتھیا نے ریاض انور سے رابطہ کیا۔ آپ نے سلو کی ملازمت کا کیا بندوبست کیا ہے ریاض انور صاحب؟ کوشش سے اپنے لہجے کو معتدل بناتے ہوئے اس نے ریاض انور سے پوچھا۔ میں آپ کو بتانے ہی والا تھا، میں نے اس کے لیے وزیر اعلیٰ کے سیکیورٹی اسٹاف میں جگہ بنا لی ہے۔ کل اس کا رسمی سا انٹرویو اور ٹرائل وغیرہ ہوگا، اس کے بعد وہ فوراً اپنی ڈیوٹی شروع کر سکتا ہے۔ ریاض انور نے اسے بتایا تو وہ خوش ہو گئی اور اس کے شیطانی دماغ میں فوراً ہی ایک منصوبہ ترتیب پانے لگا۔ میں تمہیں ایسے ہی ضائع نہیں ہونے دوں گی سلو، تمہیں کچھ نہ کچھ تو ایسا کرنا ہوگا کہ اپنی تربیت کا حق ادا کر سکو۔ ریاض انور سے رابطہ منقطع کرنے کے بعد وہ بڑبڑائی اور سامنے رکھے پیڈ پر بظاہر الٹی سیدھی لکیریں بنانے لگی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان الٹی سیدھی لکیروں کو بنانے کے دوران اس نے ایک بڑا مربوط منصوبہ بنا ڈالا تھا اور اب منتظر تھی کہ موقع ملے تو اس منصوبے پر عمل کر سکے۔ مشابرم خان کے قدم بہت تیزی سے اٹھ رہے تھے۔ وہ بہت ایمرجنسی میں پیر آباد سے لاہور پہنچا تھا، جہاں کے ایک ہسپتال میں کچھ عرصہ قبل ہی اس کی ماں کو اسلام آباد سے منتقل کیا گیا تھا۔ پیر آباد سے اسلام آباد آنے جانے میں اسے مشکل پیش آتی تھی اور بعض اوقات وہ ایسی مصروفیات میں گر جاتا تھا کہ چاہنے کے باوجود ماں سے ملنے کے لیے نہیں جا پاتا تھا۔ بے شک وہ قومے میں تھی اور ایک اعتبار سے دنیا کے کاروبار سے بے نیاز ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی اسے ایسا لگتا تھا کہ ماں اس کا انتظار کرتی ہے اور اس سے ملنے نہیں جا پاتا تو اداس ہوتی ہے۔ اس لیے اس نے خود اسے اسلام آباد سے لاہور منتقل کروا لیا تھا۔ پیر آباد سے لاہور تک کا فاصلہ نسبتاً کم تھا اور وہ جلدی جلدی ماں کے پاس چکر لگا لیا کرتا تھا، لیکن اس وقت وہ بہت ایمرجنسی میں اور خاصی جذباتی کیفیت میں ہسپتال پہنچا تھا۔ ہسپتال کی طرف سے اسے اطلاع دی گئی تھی کہ اس کی ماں کومے سے باہر آ گئی ہے، اور اس اطلاع کے بعد تو اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ ایک پل کے لیے بھی پیر آباد میں رک سکے۔ عمیر افندی کو اطلاع کر
دے کر وہ فوراً ہی روانہ ہو گیا تھا اور اب چند قدم کا فاصلہ اڑ کر پار کر لینا چاہتا تھا، لیکن ماں کے کمرے کے دروازے پر اسے روک لیا گیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسٹر خان کہ آپ کی والدہ بے شک کومے سے باہر آ گئی ہیں، لیکن ان کی جسمانی حالت بہت خراب ہے۔ ان کے اعضاء مناسب طریقے سے اپنا کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ان کی زندگی بچانے کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، مگر آپ ان سے ملتے وقت یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کے پاس مہلت بہت کم ہے۔ آپ کتنے گھنٹوں یا دنوں کے لیے انہیں اس عالم میں دیکھ سکیں گے، یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وقت بہت کم ہے۔ دروازے پر اسے روک لینے والے ڈاکٹر نے تلخ حقائق سے آگاہ کرتے ہوئے اس کی ساری خوشی کو کافور کر دیا تھا جو وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہوا یہاں پہنچا تھا۔ ڈاکٹر کے راستہ دینے پر اس نے ماں کے کمرے کی طرف پیش قدمی کی تو اس جوش و خروش کی جگہ جو وہ پیر آباد سے اپنے دل میں لے کر آیا تھا ایک تھکن سی قدموں سے لپٹ گئی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو سامنے ہی بستر پر ماں کا ڈھانچہ سا وجود نظر آ گیا تھا۔ جوانی میں خاصی صحت مند اور تندرست اس کی ماں پے در پے صدموں کو سہتے سہتے اپنا رنگ و روپ، ہوش و حواس اور صحت سب کچھ کھو بیٹھی تھی، لیکن یہ کمزور و نحیف وجود اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ وہ تھی تو لگتا تھا کہ وہ دنیا میں تنہا نہیں ہے، لیکن اب وہ چراغ سحری کی طرح پھڑ پھڑا رہی تھی۔ بہت عرصے بعد اس نے اپنی بوڑھی آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ماں کی کھلی آنکھیں دیکھ کر اس کی اپنی آنکھیں جھلملا گئیں۔ وہ جو بڑے سے بڑے خطرے میں گھر کر کبھی خوف زدہ نہیں ہوا تھا، ماں کے بچھڑ جانے کے ڈر سے رو پڑا۔ مشابرم خان! ماں نے اپنی نحیف آواز میں اسے پکارا تو وہ لپک کر اس کے قریب پہنچا۔ پہاڑوں کے بیٹے کی آنکھ میں آنسو اچھے نہیں لگتے بیٹا۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی اور اس کا ہر لفظ سننے کے لیے مشابرم خان کو بھرپور توجہ دینی پڑ رہی تھی۔ اس نے جھٹ اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ وہ اپنی مرتی ہوئی ماں کو اپنے آنسوؤں سے دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ ڈاکٹر کے بتائے ہوئے حقائق ذہن میں ہونے کے باوجود لہجے میں بشاشت بھرتے ہوئے بولا، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں ماں۔ آج اتنے دنوں بعد تم نے مجھے دیکھا ہے، ورنہ ہر بار تو میں ہی تمہیں دیکھ کر چلا جاتا تھا۔ میں بھی بس تجھے ایک نظر دیکھنے کے لیے جاگی ہوں میرے بیٹے، ورنہ اس جسم میں اب جان نہیں ہے۔ وہ سچ مچ چراغ آخر شب تھی۔ ایسا مت کہو ماں، تمہارے سوا میرا اس دنیا میں ہے ہی کون؟ مشابرم خان نے اس کے گوشت سے محروم ہاتھ کو محبت سے چوما۔ تو کسی اور کو اپنا بنا لینا، اس نے فرمائش کی۔ وہ کیسے؟ مشابرم خان نے الجھن آمیز انداز میں استفسار کیا۔ تو گل سے شادی کر لے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ اسے اپنی بہو بناتی۔ ماں کی خواہش نے اسے بھونچکا کر دیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی ماں اس سے اس کے بھائی کی محبت اور منگ کو اپنانے کی فرمائش کرے گی۔ اکرم خان مر چکا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اکرم خان کو اپنی منگیتر سے کتنی محبت تھی اور وہ بھی اسے چاہتی تھی۔ آخر وہ کیسے اسے اپنا سکتا تھا؟ انکار نہ کرنا مشابرم خان، یہ میری آخری خواہش ہے۔ ماں نے اس سے اعتراض کا ہر حق چھین لیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کے بعد وہ کیا کہہ سکتا ہے۔ اپنے بھائی کی منگیتر کو اپنانا مشکل تھا تو مری ہوئی ماں کی خواہش کو رد کرنا مشکل ترین۔ آپ اس سے ملتے وقت یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے پاس مہلت بہت کم ہے۔ ڈاکٹر کے کہے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے تو انکار کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ اگر وہ ناخوش رہ کر ماں کو خوش کر سکتا تھا تو یہ سودا زیادہ مہنگا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے ماں، جیسی تمہاری مرضی، لیکن پہلے تم جلدی سے صحت یاب تو ہو جاؤ تاکہ اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجا دیکھ سکو۔ اس نے حامی بھرنے کے ساتھ ماں کو بہلانے کی کوشش کی۔ اب اتنی مہلت نہیں ہے میرے پاس، اس نے کہتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن لب بس ذرا سا کھنچ کر رہ گئے۔ سوری سر، آپ کو پیشنٹ کے پاس کافی دیر ہو گئی ہے، زیادہ بولنا ان کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ باہر آ جائیں تاکہ یہ ریسٹ کر سکیں۔ ایک نرس نے اندر آ کر ماں بیٹے کی گفتگو میں مداخلت کی تو مشابرم خان کو نہ چاہتے ہوئے بھی باہر جانا پڑا۔ باہر نکل کر وہ ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ زندگی آج اسے عجیب مقام پر لے آئی تھی۔ ایک طرف ماں سے جدائی کی گھڑی سامنے کھڑی تھی تو دوسری طرف اس کی خواہش کو پورا کرنے کی آزمائش سامنے تھی۔ اسے اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا۔ اسی پل کوئی اس کے برابر میں آ کر بیٹھا اور اس کی پیٹھ شفقت سے سہلانے لگا۔ اس نے چونک کر سر اوپر اٹھایا۔
ماموں آپ؟ برابر میں بیٹھے شخص کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں ہسپتال میں ماموں سے ملاقات ہو جائے گی۔ میں اور گل کل رات کو ہی یہاں پہنچے تھے۔ گل نے خواب میں تمہاری ماں کو دیکھا تھا۔ مجھ سے کہنے لگی بابا بی جان سے ملنے چلتے ہیں۔ مجھے بڑی بے چینی ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بی جان مجھے یاد کر رہی ہیں۔ بس پھر ہم باپ بیٹی یہاں پہنچ گئے اور خدا کی قدرت دیکھو کہ اچانک ہی تمہاری ماں کو ہوش آ گیا۔ مجھے اور گل کو سامنے دیکھ کر بہت خوش بھی ہوئی اور روئی بھی۔ گل کو شروع سے ہی اس نے اپنی بہو بنانے کا خواب دیکھا تھا۔ اکرم خان زندہ ہوتا تو اب تک اس کی یہ خواہش پوری ہو چکی ہوتی، لیکن اب تو سب تمہاری مرضی پر ہے۔ اس نے مجھ سے اپنی خواہش ظاہر کی تو میں انکار نہیں کر سکا۔ میں نے یہی کہا کہ اگر مشابرم خان راضی ہو تو مجھے کوئی انکار نہیں ہے۔ نہ ہی میری بیٹی میری بات ماننے سے انکار کرے گی۔ ہمارے ہاں بہنوں کو خالی ہاتھ لوٹانے کا رواج نہیں ہے، اور یہ تو میری مرتی ہوئی بہن کی خواہش ہے۔ مشابرم خان کا ماموں اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گیا، لیکن مشابرم خان خود بہت دیر تک کچھ نہیں کہہ سکا۔ میں بھی ماں کی بات ماننا چاہتا ہوں، لیکن بار بار اکرم خان کا خیال آ جاتا ہے۔ گل مینا اس کی منگ تھی، اس لیے میں نے ہمیشہ اسے اپنی چھوٹی بہن اور بھائی کی نظر سے دیکھا۔ اب اچانک اس رشتے کو بدلنا بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ بالآخر اس نے ماموں کے سامنے اپنی مجبوری کا اظہار کر ہی دیا۔ ہم سمجھتا ہے بچہ، ہمیں تمہارا دل کا بات معلوم ہے، لیکن کبھی کبھی حالات کے ساتھ ساتھ دل کو بھی بدلنا پڑتا ہے۔ تمہیں اپنا خالہ زاد بھائی یاد ہے نا؟ اس کو تو اپنے بھتیجا بھتیجی کو سہارا دینے کے لیے بھائی کی بیوہ سے نکاح پڑھانا پڑا تھا۔ عمر میں پورے 10 سال بڑی تھی وہ عورت، لیکن اس جوان کے بچے نے اپنے گھر کی خوشی کے لیے قربانی دی، اور آج دیکھ لو دونوں میاں بیوی کتنے آرام سے رہ رہے ہیں۔ ان کی اور اولادیں بھی ہو گئی ہیں۔ جب بھائی کی بیوہ سے نکاح ہو سکتا ہے تو منگیتر کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن میں تم پر زور نہیں دیتا، جو تمہاری مرضی ہے کرو۔ میں نے جتنی بات کی وہ بھی بہن کے خیال سے اور تمہارا ماموں ہونے کی وجہ سے، ورنہ گلمینا کا باپ ہو کر تو میں ایسا کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ میری بیٹی مجھ پر بھاری نہیں ہے، اس کے لیے 2 رشتے پہلے بھی آئے ہوئے ہیں۔ نہ بھی آتے تو میں اسے زندگی بھر اپنے پاس رکھ سکتا ہوں۔ مشابرم خان کے ماموں کی رگوں میں دوڑتا پہاڑی خون بول اٹھا۔ یقیناً اس نے بہن کی وجہ سے جتنی عاجزی دکھا دی تھی وہ اس کے مزاج کے خلاف تھی، اور اب فطری غیرت جاگ اٹھی تھی۔ ناراض نہ ہو ماموں، مجھے معلوم ہے کہ گل مینا جیسی اچھی لڑکی کے لیے کتنے لوگ خواہش رکھتے ہوں گے۔ میں تو بس آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا تھا، ورنہ ماں کے دل کی خواہش تو میں رد نہیں کر سکتا۔ اس وقت آپ میرے بزرگ ہیں، ماں کی اس آخری خوشی کو پورا کرنے کے لیے میں آپ کو سارے اختیارات دیتا ہوں۔ آخرکار مشابرم خان نے حامی بھر ہی لی۔ اس کے بعد کے سارے مراحل بڑی تیزی سے طے ہوئے، اور گل مینا جو اس کے بھائی کی محبت تھی اس کی بنا دی گئی۔ بہت سادگی سے ہونے والے اس نکاح میں کسی قسم کا روایتی اہتمام نہیں تھا۔ نہ گل مینا کو چاندی کی جھانجریں پہنائی گئی تھیں، نہ اس نے بلتی دلہاؤں کی طرح پھندنے والی سرخ ٹوپی لگائی تھی۔ یہاں تو دلہا دلہن کے لیے نئے جوڑوں کا بھی اہتمام نہیں ہو سکا تھا، اور وہ بس چند بولوں کے بدلے ایک دوسرے کے نام لکھ دیے گئے تھے۔ نکاح کے وقت اس نے گلمینا کو دیکھا تھا۔ سرخ انگارہ آنکھوں والی گلمینا بھی یقیناً اس کی طرح اس بندھن کے لیے بادل نخواستہ ہی تیار ہوئی تھی۔ ممکن ہے کہ دل میں پچھتا بھی رہی ہو کہ کیوں پھوپھی کی محبت میں ہوشے سے یہاں کھینچی چلی آئی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ بھی اس کی طرح صرف ماں کی خوشی کے لیے اس راستے میں بندھنے کے لیے راضی ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ اس سے اس کی رضامندی معلوم ہی نہ کی گئی ہو۔ ان کے ہاں لڑکیوں سے شادی کے وقت ان کی پسند ناپسند معلوم کرنے کا رواج ہی کہاں تھا۔ اس نے ایسی ہی الٹی سیدھی باتیں سوچتے ہوئے ایجاب و قبول کے مراحل طے کیے، لیکن پھر اس کے بعد اسے کچھ سوچنے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ چراغ سحری کی طرح بھڑکتی اس کی ماں کی زندگی کی لو نکاح کے فوراً بعد ہی بری طرح پھڑپھڑانے لگی۔ ڈاکٹرز نے فوراً ہی تمام متعلقین کو باہر نکال دیا کہ مریضہ کو طبی امداد دی جا سکے۔ حالانکہ وہ جانتے تھے اور انہوں نے آگاہ بھی کر دیا تھا کہ ان کا بچنا بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی آخری سانس تک کوشش تو کرنی ہی تھی۔ ڈاکٹرز کے تمام تر خلوص کے باوجود یہ کوشش رنگ نہ لا سکی، اور انہیں بے چینی سے باہر ٹہلتے مشابرم خان اور اس کے ماموں اور گل مینا کو بری خبر سنانی پڑی۔ سب کچھ واضح ہونے کے باوجود مشابرم خان کو اپنے حواس جواب دیتے ہوئے محسوس ہونے لگے،
اور یوں لگا کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہو۔ اس خبر کو سننے کے بعد اسے آگے کیا کرنا تھا اور کیا نہیں، اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ بیچارے ماموں کے لیے بھی لاہور اجنبی شہر تھا۔ ہوشے جیسی چھوٹی جگہ سے آ کر وہ یہاں ویسے بھی گھبرایا ہوا تھا، اب جو سر پر یہ نئی افتاد پڑی تو اور بھی پریشان ہو گیا، اور کوشش کرنے لگا کہ کسی طرح مشابرم خان کے حواس ہی قابو میں لا سکے۔ ان دونوں کے علاوہ وہاں موجود گل مینا بھی کچھ کرنے سے قاصر تھی، اور سوائے رونے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ یہی کام پوری دل جمی سے کر رہی تھی۔ حواس باختہ کر دینے والی اس صورتحال میں لیاقت رانا کی فون کال رحمت ثابت ہوئی۔ انہوں نے شہریار کی سونپی ہوئی دیگر ذمہ داریوں کی طرح یہ ذمہ داری بھی بہت احسن طریقے سے سنبھال رکھی تھی، اور مسلسل مشابرم خان کی ماں کی خبر گیری کرتے رہتے تھے۔ ہسپتال انتظامیہ کو حکم تھا کہ کسی بھی غیر معمولی بات کی اطلاع انہیں ضرور دی جائے۔ چنانچہ مشابرم خان کی ماں کی موت کی اطلاع بھی انہیں پہنچا دی گئی تھی۔ وہ فوراً ہی ایکٹیو ہو گئے اور مشابرم خان کو فون کر کے تدفین کے سلسلے میں اس کی رائے لینے لگے کہ آیا وہ ماں کی تدفین یہیں پسند کرے گا یا ان کی ڈیڈ باڈی بلتستان میں واقع اپنے گاؤں لے جانا پسند کرے گا۔ دونوں صورتوں میں انہوں نے خود انتظامات کروانے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ ان کا فون سن کر مشابرم خان ذرا ہوش میں آیا اور سوچنے سمجھنے کے لائق ہو سکا۔ کاندھے میں اب اس کا کچھ نہیں بچا تھا جس کے لیے وہ وہاں جانے کی خواہش کرتا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کو اپنی زمین سے کتنا پیار تھا۔ اگر مرنے سے پہلے اس سے اس کی رائے پوچھی جاتی تو وہ یقیناً اسی زمین میں دفن ہونے کی خواہش کرتی۔ اس نے ماں کی انکہی خواہش کو پورا کرنے کا فیصلہ کر لیا اور لیاقت رانا سے بلتستان جانے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ وہ بلتستان جس کے پہاڑوں میں اس کے باپ اور بھائیوں کی قبریں تھیں، اور اب وہ وہاں ایک اور قبر میں اضافے کے لیے جانے کو تیار تھا۔ تکلیف کے ان لمحات میں اس کے دل نے شہریار کو بڑی شدت سے یاد کیا، اور ماں کے ساتھ ساتھ بھائیوں جیسے مہربان باس کے لیے بھی چند آنسو سے چھلک پڑے۔ وہ اتنا مہربان تھا کہ آج اس کے نہ ہونے کے باوجود بھی اس کا کیا ایک انتظام اس مشکل گھڑی میں اس کے لیے سہارا بن گیا تھا، ورنہ لیاقت رانا کو کیا پڑی تھی کہ ایک عام سے ڈرائیور کی فکر کرتے۔ وہ دل کی گہرائیوں سے دعا کرنے لگا کہ اللہ کوئی ایسا معجزہ دکھا دے کہ ایک بار پھر اسے شہریار کا ساتھ نصیب ہو جائے، اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا کہ اگر اسے ایک بار پھر یہ موقع ملتا تو وہ پہلے سے کہیں زیادہ جاں فشانی سے اس کی خدمت کرتا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔